بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بہن بھائیوں، بیٹے بیٹیوں، ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج کی ویڈیو خاص کر سے موضوع پر ہے کہ وہ کون سی عورتیں ہیں جن کی نمازیں قبول نہیں ہوتی۔ تو آج کی ویڈیو بہت اہم ہے، بہت محنت سے آپ کے لیے بنائی ہے، اس لیے آپ کو چاہیے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ میری آنے والی اچھی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ چلو دیکھتے ہیں اس ویڈیو میں کہ کون سی وہ عورتیں ہیں جن کی نمازیں قبول نہیں ہوتی۔ حضرت امام باقر رضی اللہ عنہ کے بیٹے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کے پاس ایک عورت آئی اور کہنے لگی، یا حضرت، دنیا میں کون سی عورتیں ہیں جن کی نمازیں قبول نہیں ہوتی؟ یا وہ کون سے عمل ہیں، کون سے کام ہیں جن کے کرنے سے عورت کی کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہوتی؟ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اسلام کی مقدس شہزادی، دنیا میں 3 طرح کی ایسی عورتیں ہیں جن کی نمازیں قبول نہیں ہوتی، جن کا کوئی بھی عمل قبول نہیں ہوتا جب تک وہ پکی توبہ نہیں کرتے۔ ان کی نماز قبول نہیں ہوتی، ان کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی۔ پوچھا گیا، یا حضرت، وہ 3 عورتیں کون سی ہیں یا وہ 3 عمل کون سے ہیں جن کے کرنے سے عورتوں کی نمازیں قبول نہیں ہوتی؟ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، پہلی وہ عورت جو ناپاکی کا خیال نہیں رکھتی، پاکیزگی اور پلیدی کے درمیان فرق نہیں کرتی۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میرے نانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے، جب آسمانوں پر تشریف لے گئے، جب میرے نانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کا نظارہ کیا اور جب جہنم کی طرف جھانک کر دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ مختلف عورتوں کو مختلف طریقوں سے دردناک عذاب دیا جا رہا ہے۔ ان میں ایک عورت ایسی تھی جن کے پاؤں اس کے بالوں کے ساتھ بندھے ہوئے تھے اور اس کی ٹانگیں اس کے سینے کے ساتھ بندھی ہوئی تھی۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی جناب سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے پوچھ لیا کہ اے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جو عورت تھی جس کے پاؤں اس کے بالوں کے ساتھ بندھے ہوئے تھے اور وہ دردناک عذاب میں مبتلا تھی، آخر اس عورت نے کون سا ایسا عمل کیا تھا، کون سا ایسا گناہ کیا تھا جس کی وجہ سے اس کو اتنا دردناک عذاب دیا جا رہا تھا؟ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، میری پیاری بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا، میں نے اس وقت جب اس عورت کو اتنے بڑے عذاب میں مبتلا دیکھا تو چیختا ہوا چلاتا ہوا جہنم میں دیکھا تو میں نے حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھا، جبریل بتا تو صحیح کہ آخر اس عورت نے کون سا ایسا جرم کیا تھا، کون سا ایسا گناہ کیا تھا جس کی وجہ سے ایسا دردناک عذاب دیا جا رہا ہے؟ تو جبریل علیہ السلام نے عرض کی، یا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عورت ناپاکی کا خیال نہیں رکھتی تھی، پاکیزگی اور پلیدی کے درمیان فرق نہیں کرتی تھی، اس پر غسل فرض ہو جاتا تو یہ غسل کرنے میں تخیر کرتی تھی، یعنی دیر کرتی تھی۔ اسی گناہ کی وجہ سے آج یہ جہنم میں جل رہی ہے، چیخ و پکار کر رہی ہے کہ مجھے بچاؤ، مجھے بچاؤ۔ اس کے پاؤں اس کے بالوں کے ساتھ بندھے ہوئے تھے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یہ ناپاکی کا خیال نہ رکھنے والی عورت کی کوئی نماز قبول نہیں ہوتی، اس کی کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ دوسری عورت، نماز پڑھنے کے دوران سر پر دوپٹہ نہ کرنے والی عورت، ایسی عورت کی بھی نماز قبول نہیں ہوتی۔ لڑکی جب عاقل اور بالغ ہو جاتی ہے، جب جوان ہو جاتی ہے، اس پر فرض ہو جاتا ہے کہ وہ سر پر دوپٹہ لے۔ نماز سے بھی زیادہ اہم فرض یہ ہے کہ وہ سر پر دوپٹہ کر کے بال ڈھانپ کر رکھے۔ کافی عورتیں اس طرح کی ہوتی ہیں کہ بال کٹوا کر غیر محرم مردوں کے سامنے جانا، نمائش کرنا، ان کو اپنا حسن دکھانا، اس طرح کی عورتیں بھی کافی معاشرے میں پائی جاتی ہیں جو غیر محرم مردوں کے سامنے جاتی ہیں تاکہ اپنی خوبصورتی دکھائیں داد وصول کرنے کے لیے کہ دیکھو میرا حسن کتنا خوبصورت ہے، میرا چہرہ کتنا خوبصورت ہے، میری یہ نشیلی آنکھیں کتنی خوبصورت ہیں۔ اے اسلامی کے مقدس شہزادی، اپنے حسن پر مان کیوں کرتی ہو؟
अपने हुस्न पर क्यों इतराती हो, वो वक्त आने वाला है कि तेरी खूबसूरती बदसूरती में तब्दील हो जाएगी, तेरा हुस्न खाक में मिल जाएगा, तेरा खूबसूरत चेहरा, तेरा खूबसूरत जिस्म मिट्टी की खुराक बन जाएगा, तो इतना गुरूर क्यों कर रही हो। हज़रत इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु अन्हु ने बद अखलाक औरत के बारे में फरमाया कि मेरे करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया और कहने लगा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे मोहल्ले में एक औरत रहती है, वो नमाज भी पढ़ती है, कुरान भी पढ़ती है, सदका भी करती है, लेकिन इसका अखलाक अच्छा नहीं। वो जब बोलती है तो लोगों को तकलीफ़ें देती है, दर्द देती है, वो बद अखलाक है। दीगर औरतें महल्ले में रहने वाली इस बद अखलाक औरत को के मरने की दुआ करती हैं। ये मनहूस औरत कब मरेगी? ऐसी औरत के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या इरशाद है? तो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐसी औरत जहन्नमी औरत है। और मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया कि वो नमाज पढ़ती रहे, वो कुरान पढ़ती रहे, अनकरीब वो वक्त आने वाला है कि जब यही नमाज उसे बद अखलाकी से दूर कर देगी, इसको अच्छा अखलाक अता करेगी, इसके अंदर से प्यार निकलेगा, इसके अंदर से मोहब्बत निकलेगी, इसके अंदर से लोगों के लिए अच्छा अखलाक निकलेगा। फिर एक शख्स और आया, कहने लगा कि या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे मोहल्ले में एक औरत रहती है, वो नमाज नहीं पढ़ती, कुरान भी नहीं पढ़ती, लेकिन इसका अखलाक बहुत अच्छा है। हमारी तमाम औरतें इस औरत की तारीफ़ करती हैं कि वह बहुत अच्छी औरत है, इसका अखलाक अच्छा है, प्यार से बोलती है, इज़्ज़त से बोलती है, मोहब्बत से बोलती है। तमाम औरतें इसकी लंबी उम्र के लिए दुआ करती हैं। ऐसी औरत के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या इरशाद है? मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसी औरत जन्नती औरत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो इसका अच्छा अखलाक है, अगर इस पर कायम रहेगी तो इसके अच्छे अखलाक की वजह से दीगर औरतें के मुंह से निकली हुई दुआएं इस औरत को एक दिन नमाजी बना देंगी, इस औरत को बादगुजार बना देंगी। तो हज़रत इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, नंबर 1 नापाकी का ख्याल ना रखने वाली औरत, नंबर 2 बगैर दुपट्टे के और बगैर बाल छुपाए नमाज पढ़ने वाली औरत, नंबर 3 बद अखलाक औरत। ये 3 ऐसी औरतें मनहूस औरतें हैं जिनकी नमाज कबूल नहीं होती जब तक इनके अंदर से ये तमाम अदाद बाहर नहीं निकलते। मैं दुआ करता हूँ, ऐ मेरे मालिक, हमें अच्छी नसीहतों पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। व मौलाना इन्नल बलागुल मुबीन। बहन भाइयों, बेटे बेटियों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर लें और बेल को दबाकर आल पर क्लिक कर दें ताकि मेरी आने वाली अच्छी से अच्छी वीडियोज़ आपको मिलती रहें। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़।